قتیل شفاعی صاحب بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا، پاکستان ہی میں نہیں ہندوستان میں بھی دنیا بھر میں ان کے نغمے تو سبھی نے سنے ہیں، اور بہت زیادہ ان کی خاص بات جو یہ تھی، جو الماس ظاہر ہے گفتگو کریں گے اس کے بارے میں، کہ فلموں میں غزل جو تھی اس کے معیار بلند کرنے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، وہ بہت بڑا حصہ ہے ان کا، غزل کو زندہ رکھنا اس ماحول میں۔ تو الماس کا یہ روپ دیکھیے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ پہلی بار یہ جو کام کر رہی ہیں، مجھے یقین ہے جو کام جس خلوص نیت کے ساتھ یہ باقی سب کام کرتی ہیں اسی طرح یہ بھی ہوگا، تو ان کی حوصلہ افزائی کیجیے اور دل کھول کے داد دیجیے گا۔ بہت زوردار تالیوں کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں الماس پرکسی کو۔ تو آپ سب کی اجازت سے قتیل شفاعی کا ایک شعر عرض ہے۔ رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں، رقص کرنے کا ملا حکم جو دریاؤں میں، ہم نے خوش ہو کے بھنور باندھ لیے پاؤں میں۔ خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کی یاد کا چراغ ہم روشن کرنے جا رہے ہیں، وہ 24 دسمبر 1919 میں ہری پور ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام اورنگزیب خان رکھا۔ بہت بچپنے میں اچانک ان کے والد کا سایہ شفقت ان کے سر سے اٹھ گیا، اور زندگی کی کڑی دھوپ میں تن تنہا یہ سفر ان کا نصیب بن گیا۔ تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر انہوں نے روزگار کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ تعلیم کو ادھورا چھوڑ کر انہیں روزگار کی تلاش میں گھر سے نکلنا پڑا، اور یوں ان کی عملی زندگی میں تلخ و شیریں تجربات کا آغاز ہوا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں جناب ارشاد علی خان صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور قتیل شفاعی صاحب کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تم پوچھو اور ہم نہ بتائیں، ایسے تو حالات نہیں۔ جناب ارشاد علی خان صاحب۔ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں۔ ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں۔ کس کو خبر تھی سانولے بادل بن برسے اڑ جاتے ہیں۔ کس کو خبر تھی سانولے بادل بن برسے اڑ جاتے ہیں۔ ساون آیا لیکن اپنی قسمت میں برسات نہیں۔ ٹوٹ گیا جب دل تو پھر یہ سانس کا نغمہ کیا مانی۔ ٹوٹ گیا جب دل تو پھر یہ سانس کا نغمہ کیا مانی۔ گونج رہی ہے کیوں شہنائی جب کوئی بارات نہیں۔ غم کے اندھیرے میں تجھ کو اپنا ساتھی کیوں سمجھوں۔ تو پھر تو ہے میرا تو سایہ بھی میرے ساتھ نہیں۔ مانا جیون میں عورت ایک بار محبت کرتی ہے۔ مانا جیون میں عورت ایک بار محبت کرتی ہے، لیکن مجھ کو یہ تو بتا دے
کیا تو عورت ذات نہیں؟ ختم ہوا میرا افسانہ اب، یہ آنسو پونچھ بھی لو جس میں کوئی تارا چمکے، آج کی وہ رات نہیں۔ میرے غمگین ہونے پر احباب ہیں یوں حیران قتیل، میرے غمگین ہونے پر احباب ہیں یوں حیران قتیل، جیسے میں پتھر ہوں میرے سینے میں جذبات نہیں۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، قتیل شفائی کی زندگی کے بارے میں آگے بات لے کر چلتے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی ملازمتیں کی، اپنا ذاتی کاروبار کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہیں کہیں کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ایک دوست کے مشورے پر راولپنڈی چلے آئے، جہاں انہوں نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں 60 روپے ماہوار پر ملازمت کر لی۔ 1946 میں نذیر احمد صاحب نے انہیں لاہور بلوا لیا اور معروف ادبی رسالے ادب لطیف کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بنا دیا۔ اسی سال قتیل شفائی صاحب کی پہلی غزل لاہور کے ہفتہ وار اخبار سٹار میں شائع ہوئی، جس کے مدیر قمر جلال آبادی تھے۔ 1947 میں لاہور کے ایک فلم پروڈیوسر نے انہیں اپنی ایک فلم کے لیے گیت لکھنے کی پیشکش کی۔ اس فلم کا نام تھا تیری یاد۔ گیتوں کی مقبولیت پر انہیں زندگی بھر متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بہت سے شعری مجموعے شائع ہوئے، ان میں سے ایک شعری مجموعہ مطربہ کو پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ بھی ملا۔ اب میں دعوت دیتی ہوں جناب اسحاق ناگپور والا صاحب کو کہ اپنی غزل سنائیں، آ کر قتیل شفائی کی غزل سنائیں۔ جناب اسحاق ناگپور والا صاحب۔ السلام علیکم، آداب۔ قتیل صاحب کی ایک غزل پیش خدمت ہے۔ وہ شخص کہ میں جس سے محبت نہیں کرتا، وہ شخص کہ میں جس سے محبت نہیں کرتا، ہنستا ہے مجھے دیکھ کے نفرت نہیں کرتا، ہنستا ہے مجھے دیکھ کے نفرت نہیں کرتا۔ کیوں بخش دیا مجھ سے گنہگار کو مولا، کیوں بخش دیا مجھ سے گنہگار کو مولا، منصف تو کسی سے بھی رعایت نہیں کرتا۔ گھر والوں کو غفلت پہ سبھی کوس رہے ہیں، گھر والوں کو غفلت پہ سبھی کوس رہے ہیں، چوروں کو مگر کوئی بھی ملامت نہیں کرتا۔ دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیرے میں عبادت نہیں کرتا، میں چھپ کے اندھیرے میں عبادت نہیں کرتا۔ بھولا نہیں میں آج بھی آداب جوانی، بھولا نہیں میں آج بھی آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا۔ انسان یہ سمجھے کہ یہاں دفن خدا ہے، انسان یہ سمجھے کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ وہ شخص کہ میں جس سے محبت نہیں کرتا، ہنستا ہے مجھے دیکھ کے نفرت نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب اسحاق ناگپور والا صاحب۔ خواتین و حضرات، مطربہ قتیل شفائی صاحب کی ان تخلیقات کے مجموعے کا نام ہے جو خود ان کے ارشاد کے مطابق انہوں نے حیات آوارگی کے دوران کہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر میں یہ نظمیں نہ کہتا تو اپنے فن سے شدید بددیانتی کا مرتکب ہوتا۔
اپنے اس مجموعے کلام کا انتساب انہوں نے یوں کیا ہے: ننھی، منّے اور گگھے کے نام جو اپنی ماں کو باجی کہنے پر مجبور ہیں۔ اس مجموعے کلام کی پہلی نظم عمر پوشی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ میں نے پوچھا، منّے تم کیوں اپنی امی جان کو باجی کہتے ہو؟ میں نے پوچھا، منّے تم کیوں اپنی امی جان کو باجی کہتے ہو؟ منا بولا، باجی بھی تو نانی جی کو آپا آپا کہتی ہیں۔ میں نے سوچا، اس بازار کا جو کوٹھا ہے اس کی ریت نرالی ہے، یہاں تو ماں کو ماں کہہ دینا سب سے گندی گالی ہے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں جناب تصدق عطاری صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں قتیل صاحب کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہر بے نوا کو شعلہ نوا کہہ لیا کرو، یارو سکوت کو ہی صدا کہہ لیا کرو۔ جناب تصدق عطاری صاحب۔ خواتین و حضرات، آداب عرض، السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال۔ قتیل شفاعی صاحب کی ایک غزل پیش خدمت ہے۔ ہر بے زباں کو شعلہ نوا کہہ لیا کرو، ہر بے زباں کو شعلہ نوا کہہ لیا کرو، یارو سکوت ہی کو صدا کہہ لیا کرو۔ خود کو فریب دو کہ نہ ہو تلخ زندگی، خود کو فریب دو کہ نہ ہو تلخ زندگی، ہر سنگ دل کو جانے وفا کہہ لیا کرو۔ گر چاہتے ہو خوش رہیں کچھ بندگان خاص، گر چاہتے ہو خوش رہیں کچھ بندگان خاص، جتنے صنم ہیں ان کو خدا کہہ لیا کرو۔ یارو یہ دور ضعف بصارت کا دور ہے، آندھی اٹھے تو اس کو گھٹا کہہ لیا کرو۔ انسان کا اگر قد و قامت نہ بڑھ سکے، انسان کا اگر قد و قامت نہ بڑھ سکے، تم اس کو نقص آب و ہوا کہہ لیا کرو۔ اپنے لیے اب ایک ہی راہ نجات ہے، اپنے لیے اب ایک ہی راہ نجات ہے، ہر ظلم کو رضائے خدا کہہ لیا کرو۔ دکھلائے جا سکیں جو نہ کانٹے زبان کے، دکھلائے جا سکیں جو نہ کانٹے زبان کے، تم داستان کرب و بلا کہہ لیا کرو، تم داستان کرب و بلا کہہ لیا کرو۔ لے دے کے اب یہی ہے نشان، لے دے کے اب یہی ہے نشان ضیا قتیل، جب دل جلے تو اس کو دیا کہہ دیا کرو، جب دل جلے تو اس کو دیا کہہ دیا کرو۔ یارو سکوت ہی کو صدا کہہ لیا کرو۔ بہت خوب جناب تصدق عطاری صاحب۔ خواتین و حضرات، قتیل شفاعی نے لکھا کہ جو کچھ کل تھا وہی آج بھی ہے، اس لیے میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی اچھوتی چیز کو ہاتھ لگایا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صرف میں ہی کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ تماشائی بن کر نہیں بلکہ تماشا بن کر حاصل کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ نظمیں کچھ عرصہ پہلے میرے جذبات کی ملکیت تھیں، لیکن اب یہ میرے فن کی امانت ہیں جو اپنے پڑھنے والوں تک پہنچا رہا ہوں۔
مہمانان کرام، مطربہ سے ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں جس کا عنوان ہے ٹریجڈی۔ میں ایک ایسی دلہن کو جانتا ہوں جس کی ڈولی نہیں اٹھی اب تک، میں ایک ایسی دلہن کو جانتا ہوں جس کی ڈولی نہیں اٹھی اب تک، جس نے دیکھے نہیں کہار ابھی، جس کو چھیڑا نہیں ہے سکھیوں نے، جس سے ڈرتا ہے پی کا دوار ابھی، میں ایک ایسی دلہن کو جانتا ہوں۔ کوئی بابل نہ جس کی ساس نہ نند، جس کا غیروں کے ساتھ جی بہلے، بن چکی ہے جو ماں یتیموں کی، رخصتی کی رسوم سے پہلے، میں ایک ایسی دلہن کو جانتا ہوں۔ خواتین و حضرات، تشریف لاتے ہیں آپ کی خدمت میں قتیل شفائی کی ایک غزل پیش کرنے کے لیے ہمارے محترم جناب عبدالستار غزالی صاحب۔ دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا، جناب عبدالستار غزالی صاحب۔ سب بھاگ جائیں گے اگر میں نے ترنم کی۔ بہرحال السلام علیکم، ست سری اکال اور وٹ ایلس۔ تو میں اصل میں یہ نظم یہ جو ہے قتیل شفائی صاحب کی بڑی لمبی ایک غزل ہے، اس کے 6-7 اشعار آپ کو سناؤں گا۔ تو اس سے پہلے ہمارے کیا کہتے ہیں خالد رانا صاحب کدھر ہیں؟ رانا خالد صاحب، اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ شعر ضرور سنانا غزل سنانے سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریض عشق سے کہہ دو کہ ہائے ہائے نہ کرے، مریض عشق سے کہہ دو کہ ہائے ہائے نہ کرے، کہ پرانے زخموں کو کے بھرنے میں وقت لگتا ہے، اور غزل کو آئینہ بننے میں وقت لگتا ہے، نئی دلہن کو سنورنے میں وقت لگتا ہے۔ جناب اب میں قتیل شفائی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ قتیل شفائی صاحب فرماتے ہیں کہ دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا، سرخ آہن پر ٹپکتی بوند ہے اب ہر خوشی، زندگی نے یوں تو پہلے ہم کو ترسایا نہ تھا، زندگی نے یوں تو پہلے ہم کو ترسایا نہ تھا، کیا ملا آخر تجھے سایوں کے پیچھے بھاگ کر، اے دل ناداں تجھے کیا ہم نے سمجھایا نہ تھا، اے دل ناداں تجھے کیا ہم نے سمجھایا نہ تھا، اف یہ سناٹا، اف یہ سناٹا کے آہت تک نہ ہو جس میں مخل، زندگی میں اس قدر ہم نے سکون پایا نہ تھا، اور خوب روئے چھپ کے گھر کی چار دیواری میں ہم، خوب روئے چھپ کے گھر کی چار دیواری میں ہم، حال دل کہنے کے قابل کوئی ہم سایہ نہ تھا۔ میرا خیال ہے اب اس کا مقطع سنا دوں کافی جی صحیح فرمایا۔ اچھا جی، اس کا مقطع ہے، صرف خوشبو کی کمی تھی غور کے قابل قتیل، صرف خوشبو کی کمی تھی غور کے قابل قتیل، ورنہ گلشن میں کوئی بھی پھول مرجھایا نہیں تھا۔ سوری، میں نے کوئی اس کی تیاری نہیں کی تھی، ابھی میں نے پڑھی تھی۔ یہ ایسے ہی کہتے ہیں، ہمیشہ کوئی بہت ہی اچھی چیز چن کے لاتے ہیں اور ہم سب محظوظ ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جنوری 1969 میں رسالہ فنون کے جدید غزل نمبر میں قتیل شفائی صاحب نے اپنا تعارف یوں کروایا: میری شاعری نے اگر لکھنؤ، دہلی، دکن یا پنجاب میں آنکھ کھولی ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، لیکن میری شاعری نے تو وہاں جنم لیا جہاں شاید چند لوگوں نے کسی کتاب میں پڑھ رکھا ہوگا یا کسی آتے جاتے سیاح کی زبانی سن لیا ہوگا کہ اس کائنات میں شاعر نام کی بھی ایک مخلوق پائی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کی نحوست بھری پری آبادیوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ غالباً اسی مفروضے کی بنا میری شفیق ماں راتوں کو اٹھ کر مجھے مشق سکن سے روک دیتی تھیں۔ میرے دادا اکوڑا خٹک
سے یہاں آئے تھے. بہت ممکن ہے کہ خوشحال خان خٹک کے پاؤں سے اڑتی ہوئی خاک کا کوئی ذرہ میرے اجداد کے دامن کو مالا مال کر گیا اور وہی دولت بالآخر مجھے اپنے باپ سے وراثت میں ملی ہو. رنگ جدا آہنگ جدا مہکار جدا، رنگ جدا آہنگ جدا مہکار جدا، پہلے سے اب لگتا ہے گلزار جدا. قتیل شفائی صاحب کی یہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب مبین خلیل صاحب. جناب مبین خلیل صاحب. السلام علیکم و آداب. پیش خدمت ہے قتیل شفائی صاحب کی غزل. رنگ جدا آہنگ جدا مہکار جدا، رنگ جدا آہنگ جدا مہکار جدا، پہلے سے اب لگتا ہے گلزار جدا. نغموں کی تخلیق کا موسم بیت گیا، نغموں کی تخلیق کا موسم بیت گیا، ٹوٹا ساز ہو گیا تار سے تار جدا. بیزاری سے اپنا اپنا جام لیے، بیزاری سے اپنا اپنا جام لیے، بیٹھا ہے محفل میں ہر میں خور جدا. ملا تھا پہلے دروازے سے دروازہ، ملا تھا پہلے دروازے سے دروازہ، لیکن اب دیوار سے ہے دیوار جدا. یارو میں تو نکلا ہوں جام بیچنے کو، یارو میں تو نکلا ہوں جام بیچنے کو، تم کوئی اب سوچو کاروبار جدا. سوچتا ہے ایک شاعر بھی ایک تاجر بھی، سوچتا ہے ایک شاعر بھی ایک تاجر بھی، لیکن سب کی سوچ کا ہے معیار جدا. کیا لینا اس گرگٹ جیسی دنیا سے، کیا لینا اس گرگٹ جیسی دنیا سے، آئے رنگ نظر جس کا ہر بار جدا. اپنا تو ظاہر و باطن ایک مگر، اپنا تو ہے ظاہر و باطن ایک مگر، یاروں کی گفتار جدا کردار جدا. مل جاتا ہے موقع خونی لہروں کو، مل جاتا ہے موقع خونی لہروں کو، ہاتھوں سے جب ہوتے ہیں پتوار جدا. ہاتھوں سے جب ہوتے ہیں پتوار جدا. کس نے دیا ہے صلہ کسی کا ساتھ قتیل، کس نے دیا ہے صلہ کسی کا ساتھ قتیل، ہو جانا ہے سب کو آخر کار جدا. شکریہ. بہت خوب جناب مبین خلیل صاحب. قتیل صاحب نے لکھا کہ یوں تو 12-13 برس کی عمر ہی سے میری سوچ مجھے بے چین رکھتی تھی، لیکن محسوس کر کے شعر کہنے کی ابتدا 1935 میں ہوئی، جب اچانک میرے شاخ اشباب کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا اور میرے شعور نے رنگا رنگ تجربوں کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کیا، اور مجھے زندگی میں پہلی بار اس حقیقت کو سمجھنے کی فرصت ملی کہ لوگ ایک ایک چہرے پہ کئی کئی چہرے سجائے بیٹھے ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں جناب معیز خان صاحب کو کہ وہ طغیانیوں کے ہاتھ سمندر میں ڈال کر وہ صدف نکالیں جو تہ میں رہ گئے ہیں. جناب معیز خان صاحب. السلام علیکم. اکثر ہوتا ہی ہے کہ اکثر انسان کو کبھی کبھی اپنی ناداری کا احساس ہو جاتا ہے. آج اتنی بڑی ادیبوں کی محفل میں بیٹھ کے مجھے احساس ہوا کہ اپنی اردو یا ناداری کا احساس ہوا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اتنی اچھی کمپیئرنگ کے ساتھ، اتنی اچھی زبان کے ساتھ دل میں آیا کہ میں بھاگ چلوں یہاں سے، پڑھنے کا موقع نہیں دوں. کیونکہ ہمیشہ یہ ہوا کہ جب بھی والد صاحب نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ ہمیشہ میں نے کیا. شاید ان کو پتا تھا کہ اگر میں منع کر دوں گا تو یہ ضرور کرے گا، تو اسی لیے میں رک گیا کہ پڑھ کے ہی جاؤں. تو آپ کے ایک لمبی غزل ہے، اس کے کچھ چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا، اجازت ہو تو. کہ تہ میں جو رہ گئے ہیں، تہ میں جو رہ گئے وہ صدف بھی نکالیے،
तुग़यानियों का हाथ समंदर में डालिए, अपनी हदों में रहिए कि रह जाए आबरू। क्या बात, अपनी हदों में रहिए कि रह जाए आबरू, ऊपर जो देखना है तो पगड़ी संभालिए। बहुत खूब। इस पे गौर कीजिए कि सदियों का फर्क पड़ता है लम्हों के फेर से। सदियों का फर्क पड़ता है लम्हों के फेर से, जो गम है आज का इसे कल पे न डालिए। जो गम है आज का इसे कल पे न डालिए। आया ही था अभी मेरे लब पे वफा का नाम, आया ही था अभी लब पे मेरे वफा का नाम, कुछ दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठा लिया। दुनिया की नफरतें मुझे कल्लाश कर गईं, दुनिया की नफरतें मुझे कल्लाश कर गईं, एक प्यार की नजर मेरे कासे में डालिए। रुसवाइयों का आपको आया है अब ख्याल, रुसवाइयों का आपको आया है अब ख्याल, हमने तो अपने दोस्त भी दुश्मन बना लिए। और मक्ता अर्ज़ है कि महसूस हो रहा है कुछ ऐसे मुझे कतील, महसूस हो रहा है कुछ ऐसे मुझे कतील, नींदों ने जैसे आज की शब पर लगा लिया। खान साहब बहुत अच्छा करते हैं जो आप, हाँ बहुत अच्छी गज़ल, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ी आपने, बहुत शुक्रिया आपका। कतील शिफाई साहब के बारे में गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। कतील शिफाई साहब लिखते हैं, फ़िक्र माश की जद में आया तो हरिपुर के सब्ज़ाज़ारों को छोड़कर रावलपिंडी आना पड़ा। ये शहर और इस शहर का मिजाज मुझे ऐसा रास आया कि इस शहर की बूबास अब तक अपनी सांसों में रची महसूस करता हूँ। लाहौर में मेरा क़याम 1947 से है। इस दौरान में मैंने नज़में कहीं, गीत लिखे, गज़लों को ज़रिया इजहार बनाया, लेकिन ये सब कुछ मैंने महज रस्मी या रिवायती ढब से नहीं किया, बल्कि मैंने तकनीक के लातादाद तजुर्बों के अलावा शायरी को अपना अलहदा रंग और अलग उसलूब दिया। मेरी नज़में, मेरे गीत लोग सिर्फ पढ़ते ही नहीं, उन्हें अपने हाफिज़ों में महफूज भी रखते हैं, उन्हें दोहराते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं। मैं समझता हूँ कि एक शायर के लिए 10 जानिबदार नक़ादों से एक गैर जानिबदार कारी ज़्यादा अहम है। मैं बुनियादी तौर पे एक ग़िनाई मिजाज रखने वाला शायर हूँ। मुझे इस बात पर पूरी कुदरत हासिल है कि एक रोते बिसूरते जज्बे को भी चांद की छोटी छोटी घंटियों का हार पहना दूँ। मैं वो खुशकिस्मत शायर हूँ जिसे कारी का प्यार मिला है। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ जनाब माफ़ कीजिएगा, अब मैं मोहतरमा कौसर सैयद साहिबा से कि वो कतील शिफाई साहब की गज़ल फसुर्दगी का मदावा करें तो कैसे करें, वो लोग जो तेरे कुर्बे जमाल से भी डरें। जनाब कौसर सैयद, मैं बार बार जनाब कह रही हूँ, माफ़ कीजिएगा, ये पहली खातून पढ़ने के लिए आ रही हैं तो वो रवानी में कुछ गलत हो जा रहा है। मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। फसुर्दगी का मुदावा करें तो कैसे करें, फसुर्दगी का मुदावा करें तो कैसे करें, वो लोग जो तेरे कुर्बे जमाल से भी डरें। एक ऐसी राह पे डाला है तेरे गम ने कि हम, एक ऐसी राह पे डाला है तेरे गम ने कि हम, किसी भी शक्ल को देखें तो रुक के आह भरें। ये क्या कि बेसबब आए क़ज़ा जवानी में, ये क्या कि बेसबब आए क़ज़ा जवानी में, ये क्यों न हो कि तुम्हारी किसी अदा पे मरे। शबे अलम के भी होते हैं कुछ न कुछ आदाब, शबे अलम के भी होते हैं कुछ न कुछ आदाब, तड़पने वाले सहर तक तो इंतज़ार करें। इस एक बात के बाद अब 1000 बात करो,
اس ایک بات کے بعد اب ہزار بات کرو، یہ دل کے زخم ہیں یارو، بھریں بھریں نہ بھریں۔ ثبوت عشق کی یہ بھی تو ایک صورت ہے، ثبوت عشق کی یہ بھی تو ایک صورت ہے کہ جس سے پیار کریں اس پہ تہمتیں بھی دھریں۔ مقطع پیشی خدمت ہے۔ کچھ ایسے دوست بھی میری نگاہ میں ہیں قتیل، کچھ ایسے دوست بھی میری نگاہ میں ہیں قتیل، کہ مجھ کو باز رکھیں جس سے خود اسی پہ مریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ کوثر سید صاحبہ، بہت خوبصورت غزل۔ اب میں درخواست کرتی ہوں جناب ظفر خان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور قتیل شفائی صاحب کی غزل پیش کریں۔ آدابرز، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو، میں ہوں تیرا تو نصیب اپنا بنا لے مجھ کو، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو۔ مجھ سے تو پوچھنے آیا ہے وفا کے معنی، مجھ سے تو پوچھنے آیا ہے وفا کے معنی، یہ تیری سادہ دلی، یہ تیری سادہ دلی مار نہ ڈالے مجھ کو، یہ تیری سادہ دلی مار نہ ڈالے مجھ کو، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں چھپا لے مجھ کو، میں سمندر بھی ہوں موتی بھی ہوں غوطہ زن بھی، میں سمندر بھی ہوں موتی بھی ہوں اور غوطہ زن بھی، کوئی بھی نام میرا لے کے بلا لے مجھ کو، کوئی بھی نام میرا لے کے بلا لے مجھ کو، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو۔ یہ بادہ ہے، وعدہ نہیں ہے، بیگم بہو اور بیٹا بے سے شروع ہوتا ہے، میں اس میں غلط فہمی ہوئی تھی مجھے۔ بادہ پھر بادہ ہے، بادہ پھر بادہ ہے، میں زہر بھی پی جاؤں قتیل، بادہ پھر بادہ ہے، میں زہر بھی پی جاؤں قتیل، شرط یہ ہے کوئی باہوں میں سما لے مجھ کو، شرط یہ ہے کوئی باہوں میں سما لے مجھ کو، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں بسا لے مجھ کو۔ شکریہ اس لیے کہ آپ نے برداشت کر لیا۔ تھینک یو۔
بہت شکریہ ظفر خان صاحب. دیکھیے آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے اتنے لوگ موجود ہیں. میرا خیال ہے اب میں بھی ہمت کر سکتی ہوں. خواتین و حضرات، قتیل شفاعی صاحب کے ہم اثر اور اردو ادب کے ایک بہت محترم نام جناب ظہور نظر اپنے مضمون قتیل کی شاعری ایک مؤثرانہ تاثر میں رقم تراز ہیں. کسی بھی ہم اثر کا کلام پڑھتے وقت میں ہمیشہ ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار رہتا ہوں. یہ سب کے سب بیک وقت مجھے محبوب بھی نظر آتے ہیں اور رقیب بھی. تحسین اور پسندیدگی کے جذبات کے ساتھ ساتھ میں ان کے کلام میں کیڑے نکالنے کی بھی سر توڑ کوشش کرتا ہوں اور مقدور بھر نکال بھی لیتا ہوں. قتیل شفاعی بھی میرا ہم اثر ہے. ظاہر ہے کہ اس کے کلام کے ساتھ بھی میں یہی برتاؤ کرتا ہوں، لیکن اس کے کلام میں سے جس قسم کے بھی کیڑے نکالتا ہوں وہ سب کے سب ریشم کے کیڑے بن جاتے ہیں اور کچھ دیر تک میرے اعتراضات کے پتوں پر رینگنے کے بعد اپنے چاروں طرف چمکدار قسم کا خول بن کر چھپ جاتے ہیں. پھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے خیال کی پورے چمکدار ریشم کے تاروں میں اسیر ہو جاتی ہیں اور میں بھنا کر رہ جاتا ہوں. شدید چھان پھٹک کے باوجود میرے جذبہ رقابت کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اب میں دعوت دیتی ہوں جناب ابراہیم صدیقی صاحب کو کہ وہ غزل پیش کریں. تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانے کہاں جاتے. محترم پروفیسر ابراہیم صدیقی صاحب. آداب. میں نے یہ غزل پسند کی ہے کیونکہ میں نے یہ خود قتیل شفاعی صاحب سے سنی تھی. یہ 1952 کی بات ہے. علی گڑھ یونیورسٹی میں اسٹریچی ہال میں مشاعرہ تھا، سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا. اس مشاعرے میں قتیل شفاعی صاحب لاہور سے تشریف لے گئے اور بہت سی یادیں مل رہی ہیں. اور ان کی یہ غزل مجھے بہت پسند آئی. اس میں نشور واحدی صاحب بھی شریک تھے مشاعرے میں اور ہمارے محبوب آوارہ کے خالق مجاز لکھنوی. اور اس وقت میں BSc فائنل کا طالب علم تھا سائنس. یہ علی گڑھ کا کمال ہے کہ اس وقت اردو سمجھ میں آتی تھی اور اس کے غزل کے بعض اشعار مجھے اب تک یاد ہیں. تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانے کہاں جاتے، جو وابستہ ہوئے تم سے وہ افسانے کہاں جاتے. تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانے کہاں جاتے، جو وابستہ ہوئے تم سے وہ افسانے کہاں جاتے. نکل کر دہر و کعبے سے اگر ملتا نہ میں خانہ، تو ٹھکرائے ہوئے انسان خدا جانے کہاں جاتے. نکل کے دہر و کعبے سے اگر ملتا نہ میں خانہ، تو ٹھکرائے ہوئے انسان خدا جانے کہاں جاتے. تمہاری بے رخی نے لاج رکھ لی بادہ خانے کی. تمہاری بے رخی نے لاج رکھ لی بادہ خانے کی. تم آنکھوں سے پلا دیتے تو میں خانے کہاں جاتے. تم آنکھوں سے پلا دیتے تو میں خانے کہاں جاتے. چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی. چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی. وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. قتیل اپنا مقدر غم سے بیگانہ اگر ہوتا. قتیل اپنا مقدر غم سے بیگانہ اگر ہوتا، پھر اپنے پرائے ہم سے پہچانے کہاں جاتے. پھر اپنے پرائے ہم سے پہچانے کہاں جاتے. شکریہ. شکریہ ابراہیم صدیقی صاحب. خواتین و حضرات،
ظہور نظر صاحب کی گفتگو آگے جاری رکھتے ہوئے، جو ہی میں یہ سوچ کر ناک گھونٹ چڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قتیل کے ہاں فکر کی گہری جھیل نہیں، تو میری نظروں میں وہ رنگ برنگے کنول تیرنے لگتے ہیں جو اس کی فکری جھیل کی سطح پر حد نظر تک لہراتے دکھائی دیتے ہیں، اور کمل کے پھولوں سے بھری جھیل کی گہرائی میں غوطہ لگا کر اس رنگین اور دلاویز سطح کے حسن و سکون کو کون بدذوق متلاطم کر سکتا ہے؟ خواتین و حضرات، اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی۔ تشریف لاتے ہیں ہم سب کے پسندیدہ جناب خالد رانا صاحب، اپنی بھرپور غنائیت کے ساتھ جناب خالد رانا صاحب۔ بہت شکریہ آپ سب کا کہ مجھے اتنا پسند کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، پہلے تو الماس کے لیے تالیاں کہ یہ اردو اکیڈمی میں ایک نیا اضافہ، اور داد دینا چاہیے تاشی ظہیر صاحب کو اس بات کی کہ ایک چھوٹی سی بات کہ ہم لوگ ایک اردو میں ریڈیو پروگرام کیا کرتے تھے، تو اس میں الماس ہوا کرتی تھی، تاشی صاحب ہوتے تھے، میں ہوتا تھا۔ یہ دونوں بہت بولا کرتے تھے، میں تھوڑا سا بولا کرتا تھا، اور داد مجھے ملا کرتی۔ خیر، قتیل صاحب کا یہ کلام آپ کے زیر نظر۔ رابطہ لاکھ سہی قافلہ سالار کے ساتھ، رابطہ لاکھ سہی قافلہ سالار کے ساتھ، ہم کو چلنا ہے مگر وقت کی رفتار کے ساتھ، ہم کو چلنا ہے مگر وقت کی رفتار کے ساتھ۔ غم لگے رہتے ہیں ہر آن خوشی کے پیچھے، غم لگے رہتے ہیں ہر آن خوشی کے پیچھے، دشمنی دھوپ کی ہے سایہ دیوار کے ساتھ۔ کس طرح اپنی محبت کی میں تکمیل کروں، کس طرح اپنی محبت کی میں تکمیل کروں، غم ہستی بھی تو شامل ہے غم یار کے ساتھ، غم ہستی بھی تو شامل ہے غم یار کے ساتھ۔ لفظ چنتا ہوں تو مفہوم بدل جاتا ہے، لفظ چنتا ہوں تو مفہوم بدل جاتا ہے، ایک نہ ایک خوف بھی ہے جرأت اظہار کے ساتھ۔ بخش دے مجھ کو بھی اعزاز مسیح و منصور، بخش دے مجھ کو بھی اعزاز مسیح و منصور، اس نے بھی پیار کیا ہے رسن و دار کے ساتھ۔ یہ سب کے اوپر سے گزر گئی میرے خیال۔ بخش دے مجھ کو بھی اعزاز مسیح و منصور، میں نے بھی پیار کیا ہے رسن و دار کے ساتھ۔ دشمنی مجھ سے کیے جا مگر اپنا بن کر، دشمنی مجھ سے کیے جا مگر اپنا بن کر، جان لے میری صیاد مگر پیار کے ساتھ۔ دشمنی مجھ سے کیے جا مگر اپنا بن کر، جان لے میری صیاد مگر پیار کے ساتھ۔ مقطع عرض ہے، دو گھڑی آؤ ملائیں کسی غالب سے قتیل، دو گھڑی آؤ ملائیں کسی غالب سے قتیل، حضرت ذوق تو وابستہ ہیں دربار کے ساتھ۔ اس کے بعد میں کیا کہہ سکتی ہوں؟